اتنی کامیابی کے باوجود بھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ٹھیک کیا ہجرت کر کے؟ ہم یہاں پہ آئیں، پیرنٹس کی قبریں ادھر ہیں، فیملی کچھ ادھر ہے، کچھ لوگ آ کے جو ہیں وہ صرف پیسے بھیجتے ہیں ادھر. یہ جو ہیپینس ہے، جو خوشی ہے، یہ امیگریشن سے ہم لے سکتے ہیں، پیسے سے لے سکتے ہیں، یا ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ سب کی یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن کبھی احساس ہوتا ہے اداسی کا، مایوسی کا. شاہ جی آج میرے خیال میں سوالات کریں اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور پھر آپ کی باتیں سنیں گا، پلیز. آج جو میڈیکل سائنس ہے اور جو ہماری نیورولوجیکل سائنس ہے اور جو ہماری باڈی کی پوری سائنس ہے، یہ ایک ایوولوشن سے گزرتے گزرتے پہنچی ہے کہ انسان کے 4 ایسے ہارمون ہیں. وہ ہارمون کنڈیشنڈ ہیں ہیپینس کے ساتھ. یعنی اگر کھانا پسند آیا تو منہ میں لعاب آئے گا، اور وہ جو سیکریشن ہے وہ علامت ہے کہ کھانا بڑا پسند آیا. آپ میں سے کسی کو اگر دہی بڑے پسند ہیں اور کمال کے دہی بڑے ہوں اور اس میں زبردستی چٹنی پودینے کی ڈلی ہو اور ساتھ میں سلاد اس پہ کاٹ کے ڈالا گیا ہو، مسالہ بڑا زبردست ہو، اور اس میں ایسے چٹنیاں ساری ڈال کے اور چمچ ایسے لگا کے آپ کے سامنے رکھا جائے، جس کے منہ میں پانی آ گیا نا، ابھی دہی بھلے نہیں آئے، وہ اس کو ضرورت ہے. کئیوں کو فرض کیجئے الرجی ہے دہی بھلوں سے، تو ان کے منہ میں پانی نہیں آیا ہوگا، وہ کہیں گے جی سر اسی کھانے کوئی نہیں. انسان کے 4 ہارمونز ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں جب انسان خوش ہوتا ہے. یہ 4 جو ہارمون ہیں، اس میں ایک خوشی کا ہارمون ایسا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. اور یہ ڈوپامین ہارمون سب سے آسان ہے اسے ایکوائر کرنا، حاصل کرنا، اور یہ ہم ہر وقت ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خوشی کی ایک قسم ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گرتا ہے آپ کے سامنے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کی مدد کرتے ہیں. آپ گر گئے ہیں، پانی کی بوتل لے لیجیے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ ٹھیک ہیں. آپ کو اس سے جو ایک درد محسوس کرتے ہوئے آخر کار ایک چیز ملے گی، اس کا نام ہے اطمینان قلب. یہ وہ سیٹسفیکشن اور سکون ہے. یہ ڈوپامین سے نہیں پیدا ہوتا جی، اس کا تعلق ڈوپامین سے نہیں ہے. لیکن بالکل ایک عجیب مثال دینے لگا ہوں، اگر کوئی گرا اور آپ خوش ہو گئے ہیں تو اس ہارمون کا جو اس وقت پیدا ہوگا وہ ڈوپامین ہے. یعنی ڈوپامین ایک خوشی کی اس قسم کا ہارمون ہے جس کو پلیئر کہتے ہیں. میں کچھ سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ میں واپس اور آسان کرتا ہوں. پانی کی 3 حالتیں ہیں. پانی کی ایک حالت ہے عام لکوڈ حالت میں، یہ میرے سامنے. پانی کی ایک حالت ہے، اسی کو فریز کروں گا برف بن جائے گا، ہے پانی لیکن وہ سالڈ فارم میں ہو جائے گا. اسی کو میں گرم کروں گا، یہ ویپوریٹ ہوگا، اور ویپوریٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا جی؟ یہ فضا میں اڑنے لگ پڑے گا. جب یہ اڑے گا تو ہے پانی لیکن تیسری فارم ہو گئی. خوشی کی حالتوں میں ایک حالت ہے جس کا نام ہے پلیئر. یہ جو پلیئر ہے یہ ملتا تب ہے جب کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے. بعض اوقات اچیومنٹ ملی، پلیئر مل گیا. گاڑی خریدی، پلیئر مل گیا آپ کو. آپ کی حسرت تھی پوری ہوگی، پلیئر مل گیا. لیکن اس سے وہ خوشی جو ایک بڑی بہتر فارم کی کوالٹی کی خوشی ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو. اس خوشی کو ریلیجن نے ایڈریس جب کیا ہے تو ایڈریس کرتے ہوئے اس کا نام رکھا ہے اطمینان قلب. اور جس کے پاس یہ ہوتی ہے اس کو کہا ہے یہ مطمئن نفس ہے، نفس مطمئنہ ہے. یہ وہ حالت ہے نفس کی جس پہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں جو نفس مطمئنہ ہے. یہ اطمینان، یا اس کو اور ایک ورڈ اردو کا استعمال کروں تو سکون کے ساتھ جڑتا ہے. اور سکون کی بھی جو فارم ہے وہ سکونت ہے. حضور والا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ ہماری زندگی کی کتنی اچیومنٹس اور کتنی کامیابیاں اور کتنے ٹریول، کتنی خواہشیں جو پوری ہو چکی ہیں، اس سے خوشی کی جو شکل ملی تھی ہمیں وہ پلیئر تھا. اگر وہ اطمینان قلب کی حالت ہوتی، مطمئن ہونے کی حالت ہوتی، تو پھر کمال یہ تھا کہ وہ کیونکہ خوشی کا اعلیٰ درجہ ہے تو ہم پھر تدیر خوش رہتے. میں ایک اور مثال آپ کو دینے لگوں. میں 2-3 چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے جوڑوں گا جی، پلیز میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے کامن فینومینا سنا ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز، شوبز میں گانے والے، فلمی ستارے، پاکستان کی فلمی دنیا کی کہانیوں میں کئی کہانی ہیں، عبرت کی کہانی ہے. پیک
پیک آف اپنی سکسیس پہ اس کے بعد بندے نے نشہ شروع کر دیا. دنیا کے بڑے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی پیک سکسیس پہ سوئسائڈ کر لی, خود کو ختم کر لیا. کسی نے پیک آف سکسیس پہ, کامیابی کی انتہا تھی, اور اس کے بعد کیا ہوا, کوئی ایسا نشہ شروع کیا کہ اگلے کچھ سالوں کے بعد حادثہ ہوا یا اللہ کو پیارا ہو گیا. میں نام نہیں لوں گا, فیمس نام ہے, آپ اپنی تاریخ کے نکال کے دیکھ لیجئے پاکستان کے, انڈو پاک کے اور دنیا کے پرابلم کیا تھی. وہ جو خوشی مل رہی تھی وہ پلیئر تھا, اور خوشی ملتے ملتے وہ ملنا بند ہو گئی, کیونکہ کبھی بھی عروج جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا. ایک ایسا عروج ہے جو اللہ اور اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے. باقی تمام چیزوں کے عروج کی ایک لائف ہے, ایک پیک ہے, اس کے بعد زوال ہے. میں آج 90s کے وہ ہیرو اور ہیروئنس کے نام لوں تو ان کو یاد ہوں گے, وہ سنگرز جو میری طرح 45-50 کی ایج کے ہیں. آج کے ینگ بچوں کو ان کے نام بھی نہیں پتا, کیونکہ ان کی کامیابی کا جو پیرابولک تھا, اپنی پیک پہ پہنچے, سب کو پتا لگا, اس کے بعد وہ پیرابولک نیچے جانا شروع ہوا تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے. خوشی کی وہ حالت جو ڈوپامین سے پیدا ہوتی ہے, جب وہ نہیں پیدا ہوتی تو اس فرسٹریشن میں لوگ کیا کرتے ہیں, نشہ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ نشے سے بھی ڈوپامین ملتی ہے. بٹ اگلی بات, وہ نشہ کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ اگین ایک سائنوسائڈل ویو کی طرح وقتی طور پہ آپ کو ملے گی خوشی, جب نہیں ملے گی پھر دوبارہ خوشی لینے کے لیے جب نشہ کریں گے تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. خوشی ملی, خوشی نہ ملی, اور پھر آپ نے وہ کام کیا نشے والا تو وہ ایڈکشن بن گئی. پھر خوشی نہ ملی, پھر خوشی نہ ملی, آپ نے نشہ کیا, ایڈکشن بنتے گئے, ایک سائیکل چل پڑا. اطمینان میں ہمیں ایڈکشن نہیں ہوتی. اطمینان میں ہمیں جو کیمیکل ملتا ہے سیروٹونین, وہ ایڈکشن کا کیمیکل نہیں ہے. اس کی مثال میں دوں گا. مثال لیجیے, آپ کبھی ماضی میں آپ کی والدہ بیمار تھیں اور آپ نے عمرہ کروایا ان کو, اور آپ ہیلپ کرتے رہے وہاں ویل چیئر پہ, بڑی مشکل سے آپ نے سٹرگل کر کے وہ عمرہ کروایا. اس وقت شاید وہ تھوڑی سی تکلیف تھی, تھوڑی سی, لیکن آج اس کی یاد میں آپ آنسو بہائیں گے کہ وہ میرے لیے خوشی ہے, شکر اللہ نے مجھے موقع دیا تھا. یہ کیا تھا, یہ ڈوپامین نہیں تھا, یہ سیروٹونین تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خوشی کے لیے ایک ہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ہے پلیئر. اگر ہم پلیئر کے علاوہ مطمئن ہونا, اطمینان اور سکونت کے ورڈ سے واقف ہوں تو خوشی کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. میں اب آپ کے ساتھ کنڈیشن کروں گا. اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سکون کچھ چیزوں سے ملے گا, وہ کنڈیشن اس نے کر دیا. اس نے کہا میری یاد میں ملے گا, جو مجھے یاد کر رہا ہے, میرا ذکر کر رہا ہے, اس کو ملے گا. اب میرے پاس کامن پریکٹس میں عام طور پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تسبیح پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے, اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ سر اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے سکون دوں گا, اطمینان دوں گا. ایسا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح نہیں ہے, یا پھر وہ میننگ نہیں ہے تسبیح کے. وہ شاید ایک دانہ گر رہا ہے اور زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں, وہ تسبیح آپ پہ طاری نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ تسبیح آپ پہ طاری ہو تو اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے. نیکسٹ, قرآن کہتا ہے سکونت, اللہ نے سکون کو جوڑا ہے گھر کے ساتھ. میرے پاس کامن کاؤنسلنگ میں کیس آتے ہیں, لوگ آ کے کہتے ہیں سر میرا اپنا گھر ہی سکون کا سورس نہیں ہے. بڑی دنیا کہتی جی ہم رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں کیونکہ جب گھر جاتے ہیں تو دم گھٹتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں گھر جاتا ہوں تو مجھے ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں گھر صبح جلدی جلدی نکل کے کام پہ چلا جاتا ہوں اور شام کو میں دیر سے گھر آتا ہوں تاکہ مجھے گھر والوں کو فیس نہ کرنا پڑے, کیونکہ جب میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا گھر والوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو مجھے سفوکیشن ہونے لگ پڑتی ہے, میں ڈسٹرب ہونے لگ پڑتا ہوں. میں فوری طور پہ اسے کہتا ہوں کہ سکونت, اطمینان اللہ نے کنڈیشن کیا گھر کے ساتھ. اور بقول میرے ٹیچر واصف علی واصف کے, اگر کسی کو گھر سے سکون نہیں مل رہا اس کو ضرور توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اللہ کا وعدہ ہو اور وہ پورا نہ ہو. کیونکہ آپ نے بھی گھروں کے ساتھ معافی کے ساتھ ہم نے جوڑا کس کو, پلیئر کو. جب پلیئر جڑے گا خوشی کا دورانیہ تھوڑا ہوگا. جب بھی پلیئر کے ساتھ چھوڑیں آپ اطمینان جوڑیں گے, مطمئن ہونا جوڑیں گے, تو یاد رکھیے خوشی کی کوالٹی کا درجہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا. پورا تھیسس یہاں پار کر دیا. سیکنڈ تھیسس شروع کر رہا ہوں. سیکنڈ تھیسس ایک کہانی ہے جو کہ رومنز میں بڑی فیمس تھی,
اور یہ کہانی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. کہانی کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا تھا لیکن خوشی نہیں تھی. کوہ نور ہیرا ہونے کے باوجود کہانی کریٹ کی جاتی ہے, جیسے رومی کی کتنی کہانی ہے, تو وہ حقیقت میں شیر بندے کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ کہانی ملٹی لیئرز ہیں. تو دنیا میں ملٹی لیئر سٹوریز کے دو جو گرو ہیں, اس میں ایک شیکسپیئر ہے, دوسرا رومی ہے, تیسرا آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ تیسرا کون ہے. تو اب یہ کہانی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے, ہیرا ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشی نہیں ہے, اور یہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہے. یہ اپنے زمانے کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے, یہ دم کروا رہا ہے, یہ تسبیح پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, خوشی نہیں مل رہی. اسے بتایا جاتا ہے جنگل میں دور پار ایک بابا ہے, اس بابے کے پاس ہیپینس کا, خوشی کا راز ہے. یہ چلتے چلتے اس تک پہنچتا ہے. بابا مندراز بنا کے گیان میں بیٹھا ہوتا ہے, آنکھ کھولتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, یہ بابے کے سامنے عرضی پیش کرتا ہے کہ بابا جی سب کچھ ہے, ایون کہ کوہ نور ہیرا بھی ہے, خوشی نہیں ہے. جب بابا بڑا بھولا سا بن کے پوچھتا ہے وہ کوہ نور ہیرا جو دنیا میں سب سے مہنگا ہیرا ہے, کہتا ہاں جی وہی. اچھا وہ ہے اور پھر بھی خوشی نہیں ہے؟ وہ ہے پھر بھی خوشی نہیں ہے. وہ کہتا ہے سمپل سولوشن, آپ کوہ نور ہیرا لے کر آ جاؤ, جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں خوشی کا راز آج ہی سکھا دوں. بھاگے بھاگے جاتا ہے, ہیرا لے کر واپس آتا ہے, بابے کے سامنے رکھتا ہے. بابا جو بظاہر بڑا بھولا لگ رہا ہوتا ہے, وہ ہیرا پکڑتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اور اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے. اب بابا آگے آگے, اور یہ بیچارہ جو خوشی کا راز ڈھونڈ رہا ہے, یہ پہلے ہی فرسٹریٹڈ ہے, یہ بھاگتا بھاگتا پیچھے. اب بابے کا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ جنگل میں رہنے والا یہ بابا جو مندراز بنا کے گیان لے رہا تھا, اس کا سٹیمنا کتنا ہے. یہ آگے آگے پیچھے پیچھے کرتے 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 بابا ایک ٹیلے پہ چڑھ جاتا ہے. اب یہ اتنا ہانپ چکا ہوتا ہے کہ نیچے کھڑے ہو کے بیک کرتا ہے, ترلے ڈالتا ہے کہ بابا جی اللہ کا واسطہ ہے میرا ہیرا منو واپس کر دے. بابا ہیرا ایسے پھینکتا ہے, اس کی جھولی میں گرتا ہے, یہ خوش ہوتا ہے, کہنا خوشی ملی؟ وہ کہتا ہے یس خوشی ملی ہے مجھے. اس نے کہا بیٹا یاد رکھنا, جو جب تک ہے, یہ جملہ بڑا اہم ہے, جو جب تک ہے اور اس کے ہونے کا احساس نہ ہو خوشی نہیں ملتی. جب یہ پتہ لگتا ہے یہ کیا تھا, یہ کتنا قیمتی تھا, اور یہ چھن جاتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے یہ کنڈیشن تو خوشی اس کے ساتھ تھی. یہی وجہ ہے ماں باپ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا وہ کتنی بڑی دولت ہے. وہ کینیڈا سے بڑی, امیگریشن سے بڑی دولت ہے. جب رشتے ہوتے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی یار یہ کتنی بڑی دولت ہے. اولاد ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے. میں ایک دفعہ کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھا ہوا تو ایک محترمہ میرے پاس آئیں, ان کا 3 سال کا بچہ تھا, ہائپر ایکٹیو. وہ بار بار کہیں جی شاہ جی میں اس کی کاؤنسلنگ کے لیے آئی ہوں, یہ ہائپر ایکٹیو ہے. میں نے کہا آدھا گھنٹہ ان کو سننے کے بعد بچہ الاؤ میں نے کیا, جی میرے کمرے میں جو مرضی توڑ پھوڑ کرے, خیر ہے بچہ بچہ ہوتا. اور اس کے بعد میں نے انہیں عرض کی, ایک بات عرضی پیش کی کہ میڈم آج صبح میں میرے پاس ایک اور کاؤنسلنگ کلائنٹ تھی. وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ آئی اور وہ بچہ 10 سال کا ہے. اس 10 سال کے بچے سے کبھی بھی زندگی میں منہ سے ماں نہیں نکلا. وہ پیدائشی آٹزم کا شکار تھا, اور وہ آٹزم جب اس کو پتہ لگا ماں کو, تو پتہ لگا کہ یہ بچہ ایک ڈیپینڈنٹ ہے ہمیشہ کے لیے. اور وہ ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ شاہ جی آپ اس کے فادر سے بھی میں بات کر کے آئی ہوں, ملین بلینز جو ہمارے پاس ہیں وہ لے لیں, میرے خاوند کی اور میری صرف ایک خواہش ہے, اس کی منہ سے صرف ایک دفعہ اماں اور ایک دفعہ ابا نکلا ہے. حضور والا جو ہے اس کے ہونے کا احساس نہ ہونا یہ چیلنج ہے. اور اگر پتہ لگ جائے جو ہے, اپنی ٹانگوں پہ چل کے آپ ادھر آئے ہیں, سانس لے رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کتنے آپ کی جو سینسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. ایک مجھے جملہ بولنے کے لیے ملینز اینڈ بلینز آف نیورونز کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. ایک جملہ سننے کے لیے آپ کو ملینز جو ہیں وہ نیورونز کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. یہ خود بخود ہو رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. کڈنی کام کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. بلڈ ایک ایک خلیے تک پہنچ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. جو کھانا کھایا تھا ہضم ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. کان نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا, ہر چیز ہوتی جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. جب تک یہ ہے اور یہ احساس نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے, آپ خوش نہیں ہو سکتے. خوشی کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس کی اہمیت پتہ لگ جائے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, وہ رشتہ ہے, وہ صحت ہے, وہ دولت ہے,
وہ خوشحالی ہے, وہ محتاجی کا نہ ہونا ہے, وہ ایک سواری ہے جس پہ آپ آج آئے ہیں. میں آپ سب کو دعوت سے کہتا ہوں, آج گھر جا کے الماریاں کھول کے دیکھ لیجئے گا اور اسی وہیکل کو دیکھ لیجئے گا اور جو کچھ آپ کے پاس ہے دیکھ لیجئے گا. یہ آج سے فقط 10 سال پہلے خواب تھا, یہ خواب تھا, یہ 20 سال پہلے خواب تھا. میں ایک ایکسرسائز کروا رہا تھا ایک دفعہ کلاس روم میں, یہاں تو پاسبل نہیں ہے, ٹائم تھوڑا تو مجھے آگے بڑھنا ہے. اس ایکٹیویٹی میں اس دن تھی 5 جولائی 2022, اور میں نے بورڈ پہ لکھا تو میں نے ڈیٹ چینج کی. میں نے کیا 5 جولائی 2022 تھا تو 2012 کر دیا, 2012, اور سب سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں 2012 یعنی 10 سال پہلے جو کچھ تھا وہ لکھ لیں. سب نے لکھ لیا. دوسرا سوال, جو خواب تھے وہ بھی لکھ لیں, اس وقت خواب بھی لکھ لیں. جو خوف تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ بھی لکھ لیں, وہ بھی لکھ لیں. میں نے اس کے بعد دوبارہ انہیں کہا کہ آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, 2002 پہ چلے جائیں. 3 سوال پھر ہیں, کیا تھا, خواب کیا تھے, خوف کیا تھے. پھر دوبارہ میں نے کہا اور 10 سال پیچھے جائیں, یعنی 30 سال پیچھے چلے جائیں. 5 جولائی 1992 کیا تھا, خواب کیا تھے, خوف کیا تھے. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پوری کلاس رونے لگ پڑی, کیونکہ ہر کوئی کہنے لگا کہ سر میں نے کبھی 20-30 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا میری زندگی میں یہ کچھ ہوگا, اور یہ خواب اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, اللہ نے سارے پورے کر دیے ہوئے, اور جو میرے خوف تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی. حضور والا ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو لمحہ موجود ہوتا ہے اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہمارا نفس اور ہمارا اندر وہ ہمیں دکھاتا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کتنی بڑی دولت اور کتنا کمال کا اللہ نے ہم پہ عنایت اور فضل کیا ہوا. حضور والا ایک جملہ بول کے میں اس سوال کے جواب کو کلوز کرنا چاہوں گا. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر فقط باپ کی نیت بیٹے کو پتا ہو, فقط باپ کے وہ خیال یا نیت بیٹے کو پتا ہو کہ اصل میں کیا سوچتا ہے, بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ قربان جائیے ستار العیوب ہے جو ہمارے پردے ڈالتا ہے, اور پھر لوگ ہمیں کفن دفن میں لے کے اس کے بعد قبر میں ڈال کے کہتے ہیں اللہ بخشے گا جی انشاءاللہ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور کیا کمزوری ہیں, کیا کوتاہی ہیں. جسٹ امیجن کہ اگر نشر ہو جائے سب کچھ, وہ نشر ہو جائے, وہ اتنا ستار العیوب ہے کہ ہماری کمزوریاں, کوتاہیاں اور کتنا کچھ اس نے کور کر کے کہیں پر دفن کر دیا, اور دنیا کے سامنے کوئی آپ کو سر کہتا ہے, کوئی باس کہتا ہے, کوئی انجینئر کہتا ہے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے. سو خوشی 2 چیزوں کے ساتھ کنڈیشن ہو گئی, ایک سکونت کے ساتھ, سکون کتنا ہے زندگی میں, اور دوسرا خوشی کو میں نے کنڈیشن کر دیا کہ خوشی کا تعلق ہے جو ہے اس کے ہونے کے احساس کے ساتھ. یہ میں نے کم از کم 2 چیزیں بتائی ہیں. شفقت صاحب ٹوٹل 11 سے زیادہ چیزیں ہیں, لیکن کیونکہ سوال جواب ہیں تو میں نہیں چاہتا صرف ایک ہی موضوع ہو, میکسیمم باتیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.